کہ ہمارے ماں باپ راضی ہو کر ہماری طرف دیکھیں۔ ہم نے ساری زندگی علماء سے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جو ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، ایک نگاہ دیکھتا ہے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رکن، اگر اولاد دیکھے محبت سے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ اگر ماں باپ محبت سے اولاد کی طرف دیکھے پھر کیا ثواب ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر ماں باپ راضی ہو کر اپنی اولاد کی طرف دیکھیں تو جتنی مرتبہ ماں باپ دیکھیں اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس انداز میں جئیں کہ ماں باپ راضی ہو کر دیکھیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کے اندر ایک غلام آزاد کیا، قیامت والے دن اللہ اس کو جرموں سے آزاد فرمائے گا اور جنت میں اس کا داخلہ فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کے رویے رکھیں، اس طرح کی خدمت گزاری کریں، اس طرح کا ہمارا کردار ہو کہ ماں بھی راضی ہو کر دیکھے اور باپ بھی راضی ہو کر دیکھے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا، ان کے دیکھنے کے اندر پھر عرش والے کا دیکھنا بھی ہے، مدینے والے کا دیکھنا بھی ہے، سبحان اللہ۔ پھر دونوں طرف سے رحمتیں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بندہ کوٹھی بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کے اندر سردی نہ آئے، اس کے اندر گرمی نہ آئے، اس کے اندر گرد و غبار نہ آئے، اس کے اندر چین ہو، اس کے اندر تمام تر زندگی گزارنے کے لوازمات ہوں، اور تمام تر اس کے اندر آسائشیں ہوں۔ اس لیے پھر وہ اس کے اندر کبھی گیزر لگواتا ہے، کبھی اے سی لگواتا ہے، کبھی بیڈ رکھتا ہے، کبھی صوفہ رکھتا ہے، کبھی قالین بچھاتا ہے، اور اس کے اندر وہ طرح طرح کی سہولتیں، بجلی جائے پھر متبادل انتظام ہو تاکہ اندر تمام تر آسائشیں 24 گھنٹے اویلیبل رہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اور پھر اس کوٹھی کا ایک دروازہ ہوتا ہے، دروازہ اندر ساری سہولتیں ہیں، اور جو آنے والا ہے یہ دروازے پہ آیا، آگے دروازہ لاکھ، وہ دھوپ کے اندر پسینے میں شرابور ہے، دروازہ کھول نہیں رہا، اندر چلتا ہوا اے سی، اندر ٹھنڈی ہوا، اندر آسائش کے تمام تر انتظام، اس کے لیے کسی کام کے نہیں ہے جب تک دروازہ کھلے نہیں اور یہ اندر داخل ہوگا نہیں۔ جب اندر آئے گا اندر کی آسائشوں سے پھر یہ مستفیض ہوگا۔ جب تک دروازہ بند ہے بے شک کوٹھی اس کی ہے، آسائشیں تمام تر ہے اور اس نے سارے انتظام کیے ہیں، مگر دروازہ نہیں کھلے گا اندر کی آسائشیں اس کے کسی کام کی نہیں۔ آندھی کے تھپیڑے، سورج کی تمازن، گرد و غبار، موسم کا تغیر و تبدل اس کو جھنجھوڑتا رہے گا جب تک دروازہ کھلے گا نہیں، اندر جائے گا نہیں، اندر جائے گا محفوظ ہو جائے گا۔ تو آمنہ کے لال اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تیرا باپ ہے نا، باپ یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جب تک یہ کھلے گا نہیں جنت کی آسائشیں تیرے کام نہیں آئیں گی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، اس دروازے کو تم بند کر دو یا اس دروازے کو تم کھول دو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا اس دروازے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اس دروازے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر باپ راضی ہوگا وہ دروازہ کھلے گا، اندر پھر ہوائیں بھی ہیں، اندر نہریں بھی ہیں، اندر دودھ بھی ہے، اندر شہد بھی ہے، اندر پھل بھی ہے، اندر پرندے بھی ہیں، اندر سب کچھ ہے، اور سب کچھ ایک کارنر پہ رکھے، اور اندر زہرا کے لال بھی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں دروازے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔
تاکہ ہم جائیں وہ دروازہ راضی ہو، کھل جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ جو تقسیم علماء نے بیان فرمائی ہے، ماں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہو، باپ کے ساتھ کس طرح۔ علماء فرماتے ہیں جب خدمت کی باری آئے تو خدمت ماں کی زیادہ کی جائے، اور جب حکم کی باری آئے تو حکم باپ کا زیادہ مانا جائے۔ اور یہاں تک اگر ماں باپ مشرک ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں مندر میں، ہم نے بتوں کی پوجا کرنی، شریعت کا حکم ہے نہ چھوڑنے کے لیے جاؤ، ورنہ شرک پر تیری معاونت، تیری مدد، یہ تیرے ایمان کے لیے کاری ضرب ہوگی۔ اور پھر فرمایا اگر وہ گرتے پڑتے خود چلے جائیں اور شرک کر کے مندر سے باہر نکلے، دروازے پہ بیٹھے، اب گھر آنا ہے، آ نہیں سکتے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، اب شریعت کہتی ہے تمہیں بلائیں، پھر تو ان کا کفر نہیں دیکھے گا، شرک نہیں دیکھے گا، اب گھر لانے کے لیے اس کو لینے کے لیے جاؤ، لے آؤ، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چھوڑنے کے لیے نہیں جانا مگر لینے کے لیے بلائے تو چلے جاؤ، ان کو ادھر سے لے آؤ، اب تیرے اوپر وہ گناہ نہیں ہوگا شرک میں معاملت والا۔ تو اگر مشرک بھی ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں رویے اچھے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے کے اندر تمہاری تکریم ہو، تمہاری رسپیکٹ ہو، تمہاری عزت ہو، تمہارا کہا مانا جائے، تمہاری خدمت ہو، تو اللہ کے حبیب نے پھر ایک راستہ بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ بالکل ایک حدیث کے اندر ذکر ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی محفوظ ہو، تیرے ساتھ جنم لینے والی، تیری ماں کے آنچل میں پروان چڑھنے والی تیری بہن محفوظ ہو، تیری گھر والی محفوظ ہو، اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر کی عزتیں محفوظ ہوں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ محبوب خدا نے فرمایا تو اپنی جوانی میں بڑوں کا خیال رکھ اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی تو حفاظت کر۔ اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہے جب تو بوڑھا ہوگا تیری خدمت بھی ہوگی اور تیری بہن بیٹیوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت نیلام کرتے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ میں کر رہا ہوں، نہیں، یوں سمجھیے یہ میری بھول ہے، میں اپنی بیٹی کی عزت داؤ پہ لگا رہا ہوں۔ تمہیں سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ جو پڑوسی ہیں نا، ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ پاک نبی نے فرمایا ایک بندہ زنا کرتا ہے اور ایک مرتبہ کرے گا، ایک مرتبہ زنا کا گناہ، فرمایا جب پڑوسی کے گھر زنا کرے گا، حضور نے فرمایا 10 مرتبہ سے بھی زیادہ کا گناہ ہے، کیونکہ یہ پڑوس کے اندر یہ کام کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی نگاہوں کو ستھرا رکھنا ہوگا، سوچوں کو اجلا رکھنا ہوگا، دل کو صاف رکھنا ہوگا، اور انتظار کیجئے وہ لمحے آنے والے ہیں جب ہمیں کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتارا جائے گا۔ تو جب قبر میں رکھا جائے گا، مدینے والے تشریف لائیں گے، تو نگاہوں کو اتنا اجلا کر لیجئے کہ کم از کم محمد عربی کے چہرے کو دیکھنے کے لائق تو ہم بنے۔ تو میرے بھائیوں